ہماری کامیابی کے درمیان ایک بڑی سی دیوار ہے جس کا نام ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو یہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لے آئے گی. آج میں آپ کے ساتھ ایسی بھی ویڈیو کچھ شیئر کروں گا جو لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، تو میں ان سے بہت خوش ہوں. کم وسائل ہونے کے باوجود وہ بلند حوصلہ رکھتے ہیں اور وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اس مقصد سے. اس میں کچھ میں بنانا نہیں سکھا رہا، یہ اس لیے کہ آپ کو وہ موٹیویٹ کر دوں تاکہ آپ یہ جو نیا سال شروع ہوا آپ اس میں کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں، حوصلہ پکڑیں اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. تو زندگی انہیں کی آسان ہوتی ہے جو آج مشکل میں کام کرتے ہیں. السلام علیکم سر. یہ میں نے جب 240 گرام جل کوٹ میں تقریباً 230 گرام جل کوٹ میں 40 گرام مزید ریزن ڈالا تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے. اب چیک کریں یہ ٹھیک ہے، یوز کر سکتا ہوں. یہ اس طرح یہ سر میں نے لوہے پہ لگایا تھا اور ماشاءاللہ سے لوہے سے باقی تو ٹھیک ہے. یہ ایک دو جگہ پہ جل کوٹ رہ گیا ہے اور پیس ایسا نکلا ہے. لیکن اس کی سر یہ جو بیک سائڈ پہ چپچپاہٹ ہے یہ نہیں جا رہی ہے. یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کل یہ تقریباً 12-13 گھنٹے سے بنایا ہوا ہے لیکن یہ چپچپاہٹ نہیں جا رہی ہے. میں نے لاسانی کے چھوٹے سے پیس پہ لگایا تھا ایک سمپل. یہ میں نے پہلے ہی اس کو ریلیز کر لیا تھا. یہ اب دیکھیں کہ ایسا پیس نکلا ہے اور اس میں لاسانی کو کوئی فرق نہیں پڑا، بالکل اسی طرح لسانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سائڈوں سے چپکا ہے یہ جل کوٹ. لیکن جل کوٹ کی چپچپاہٹ نہیں جا رہی. فرنٹ سے تو ٹھیک ہے، خشک ہے، لیکن بیک سے یہ دیکھیں کہ یہ سیفٹی نہیں جا رہی. یہ سر میں نے ایک پھول بنوایا تھا روٹر والے سے، اور روٹر کا پھول بنا کے لاسانی پہ آدھی کی لاسانی تھی اس پہ لگایا تھا. بیک سے اس کی بھی چپچپاہٹ نہیں جا رہی، لیکن یہ ہے کہ ریلیز ایزیلی ہو گیا ہے. اور تھوڑا سا رف سا جل کوٹ سے رف سا، کیونکہ وہ جگہ رف تھی اس لیے رف ہی آیا. یہ پھول تھا، دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کوئی بھی اس میں یہ کیونکہ کھانے کی گرائی اور تنگ تھا اس لیے جل کوٹ تھوڑا سا رہ گیا ہے. لیکن یہ جو بنا ہے مولڈ بنی ہے اس میں خدا پن ہے اور یہ چپچپاہٹ اس سے بھی نہیں جا رہی جو جل کوٹ کی ہے. چونکہ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے کہ یہاں پہ میٹ بیٹھا نہیں ہے اس وجہ سے صرف یہ جل کوٹ ہے، لیکن ادھر سے یہ ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. سنگل لیئر ہی لگائی تھی ہلکی سی، کوئی زیادہ نہیں کیا تھا. السلام علیکم، میں ہوں امام فاروق اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں 4-in-1 بزنس آرٹس. تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کچھ لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. کوئی کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں، کر نہیں پا رہے ہیں، ان کو ڈر، خوف. تو اسی بات پر میں آج ویڈیو بنانے لگا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو شاید آپ میں کچھ گرم جوشی بھر دے اور آپ کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. اگر تم ناکام ہو یا غریب ہو تو کوئی بھی آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کو امیر کرنے والا بالکل نہیں، نہ ہی کوئی آپ کو کرے گا، نہ ہی آپ کو ناکامی سے کوئی نکالے گا. تو یہ آپ نے خود کرنا ہے، خود کفیل ہونا ہے، تو پھر ہی آپ کو کامیابی ملے گی. ورنہ لوگ آپ کا تماشا دیکھیں گے. تو تماشا نہ بنے اور انٹرنیٹ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر بھی اگر دیکھتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی صلاحیت ہے، جو آپ کا ویژن ہے، اس کے اوپر فوکس کریں. انہی ویڈیو کو دیکھیں جو آپ کے مطلب کی جو جن سے آپ کچھ سیکھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو، اوروں کو بھی فائدہ ہو. کچھ بیسکلی ہماری پرابلم ہے، کیونکہ میں فیس کرتا رہتا ہوں، مجھے واٹس ایپ پر بھی میسج آتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پریکٹیکل کرنا ہے، تھوڑی سی چیز، یعنی کہ ڈر، خوف،
पेमेंट का, भेजने का, ना अपने आप पर कोई इत्मीनान है, ना किसी पर वो करते हैं, यानी आगे नहीं बढ़ते, फिर सोचते हैं मैं कल करूंगा फिर करूंगा। तो काफी सारे लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भी आज काम करना चाहो, दौड़ चाहता है, अगर आज एक काम शुरू करते हैं तो आपका 1 रुपया लगेगा, तो अगर आप कल शुरू करेंगे तो आपका 1.5 लगेगा, यानी कि इन्वेस्ट बढ़ती जाए। यानी कि मेरे और मेरी कामयाबी के दरमियान एक दीवार हायल होती है जिसको तोड़ना बहुत हुई है, जिसका नाम है कल। यानी कि मैं कल ये करूंगा, कल मैं ये स्टार्ट करूंगा, कल से मैं अपने लाइफ का बेहतरीन स्टार्ट लूंगा। तो ये हमारी नाकामी की वजह है। तो मेरी कामयाबी की क्या वजह है? तो मैं क्या करता हूं, जब मेरे जेब में आ जाता है तो मैं टाइम नहीं देखता कि रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे या क्या टाइम है। जब मेरे जेहन में आ जाए कि मुझे पता मैं कर सकता हूं तो मैं उसी वक्त उठकर स्टार्ट कर देता हूं, चाहे वो जितना भी मैं कर सकूं। यानी कि कामयाबी का दारोमदार कल पर बिल्कुल नहीं, ना तो कल आनी है और ना आपने काम करना है। जब भी करना है आपने आज और अभी से शुरू करना है। दूसरों पर एतमाद करना सीखिए। तो दूसरों पर आप तभी एतमाद करेंगे जब आप अपने आप पर एतमाद करेंगे। तो एतमाद करने का कुछ सलीका और तरीका भी होता है कि अगर आप इस चीज में आ जाए कि अगर आपको कोई दोस्त कहेगा नहीं यार ये कोई भी नहीं कर सकता, तुम कैसे करोगे, नहीं तुम कामयाबी हो सकते, आप उस चीज को लेकर डरते डरते कुछ करते हैं तो नाकामी आ जाती है। तो नाकामियां ही कामयाबी का ज़ामन है। यानी कि अगर मैं कोई काम करता हूं तो उसमें कुछ फॉल्ट आ गई, अगर मैं घबरा गया, मैंने दोबारा उसको रीप्रैक्टिस नहीं किया, तो समझ लें कि मैं सारी जिंदगी के लिए डेड हो गया। तो मुझे रीप्रैक्टिस करूंगा और सोचूंगा कि इसमें क्या खामी है, तो मैं दुरुस्त होता जाऊंगा और मेरी मंजिलें आसान होती जाएंगी। तो आप मेरी वीडियो भी देखते रहते हैं। ये नहीं कि मैं अगर कोई चीज बना रहा हूं मैं पहली दफा ही कामयाब, आपके सामने है। मैंने काफी सारी ऐसी वीडियो भी डाली है कि हमें काफी दफा नुकसान हुआ, मगर हमने उस प्रोजेक्ट को छोड़ा ही नहीं, उसको किया है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 9 साल है, आप कोई भी काम करें। मेरा मतलब ये नहीं कि आप मेरे फाइबर क्लास वाला काम करें, फाइबर क्लास के अलावा जो भी आपका माइंड है उससे स्टार्ट करें, देर रखें और स्टार्ट करें। पैसा कोई चीज नहीं, पैसा अगर पड़ा ना आपके पास वो काम होता जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं तो वो बढ़ेगा, आता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक और शेयर भी करें।